قرآن کے کئی قصائص ہیں اور ہر قصے میں ہمارے لیے ایک نصیحت ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نہ قرآن کو پڑھنا چاہتے ہیں، نہ قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں، نہ قرآن پر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ آج میں آغاز کرنے جا رہا ہوں ایک ایسے قصے سے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس دور کی پلس ہے۔ دو بھائیوں کا قصہ ہے، لیکن اس قصے میں غم کی، نافرمانیوں کی بڑی داستانیں ہیں۔ ایسی داستانیں صاحب کہ جن کو پڑھ کر روح کانپ جاتی ہے کہ ایسا بھی ہوا تھا، تو واقعتاً قرآن کہتا ہے کہ ایسا ہوا تھا۔ جو تصور میں نہ تھا وہ اس دنیا نے دیکھا، اور ایسا دیکھا صاحب کہ رہتی دنیا تک ایک بھائی جو ہے وہ عبرت کا نشان بن گیا، اور ظاہر ہے دوسرا بھائی جو ہے وہ اللہ کے نزدیک بہت ہی پیارا اور بہت ہی ممتاز ہو گیا۔ میں ذکر کر رہا ہوں حابیل اور قابیل کا، یعنی جو آدم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں۔ بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام کے ان دونوں صاحبزادوں کا نام تو نہیں لیا، البتہ تورات میں ناظرین ان کے جو نام ہیں وہ اسی عنوان سے درج ہیں۔ ان کے واقعے کے متعلق حافظ حدیث ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے منقول ہے۔ یعنی دنیا انسانی میں اضافے کے لیے روایتیں بتاتی ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا دستور تھا کہ ان کی اہلیہ حضرت حوا سلام اللہ علیہا، ان کے یہاں جڑواں بیٹے مطلب جڑواں اولادیں پیدا ہوتی تھیں، اور ہوتا یہ تھا کہ جو اولادیں جڑواں پیدا ہوتی تھیں اس میں لڑکے اور لڑکی کا عقد دوسرے پیٹ سے پیدا ہونے والے جو بچے ہوتے تھے ان کے ساتھ کر دیا جاتا تھا۔ اسی دستور کے مطابق قابیل اور حضرت حابیل کی جو یوں کہیے کہ شادی کا معاملہ تھا وہ پیش آیا۔ قابیل چونکہ عمر میں بڑا تھا اور اس کی ہمشیرہ حابیل کی ہمشیرہ سے زیادہ حسین اور خوبرو تھی، اس لیے قابیل کو یہ انتہائی ناگوار تھا کہ دستور کے مطابق حضرت حابیل علیہ السلام کی ہمشیرہ سے اس کی شادی ہو اور حابیل کی اس کی ہمشیرہ سے۔ اب معاملہ ناظرین ختم کرنے کے لیے چونکہ ظاہر حضرت آدم علیہ السلام موجود تھے اور یہ دنیا میں پیش آنے والا پہلا معاملہ تھا۔ پھر میں آپ کو ذرا بات سمجھانے کی کوشش کروں کہ جو قابیل کی بہن تھی اور جو حابیل علیہ السلام کی بہن تھی، اب معاملہ یہ تھا کہ قابیل کو چونکہ اقلیمہ پسند تھی، وہ خوبصورت تھی، وہ ان سے شادی کرنا چاہتا تھا، اور دستور کے مطابق یہ معاملہ نہیں تھا۔ اب معاملہ ختم کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام نے ایک فیصلہ فرمایا، اور یہ پہلا فیصلہ تاریخ انسانی میں تھا۔ آپ نے فرمایا کہ دونوں اپنی اپنی قربانی حق تعالیٰ کی جانب پیش کریں، جس کی قربانی منظور ہو جائے وہی اپنے ارادے کو پورا کرنے کا مستحق ہوگا۔ جیسا کہ تورات میں ناظرین بیان کیا گیا کہ زمانے میں قربانی کی جو قبولیت کا معاملہ تھا یہ الہامی دستور تھا کہ نظر یعنی قربانی کی چیز کسی بلند جگہ پر رکھ دی جاتی تھی، اور آسمان سے آگ باقاعدہ نمودار ہو کر اس کو جلا دیا کرتی تھی، یعنی کھا لیا کرتی تھی۔ اس قانون کے مطابق حضرت حابیل علیہ السلام نے اپنے ریوڑ میں سے ایک بہترین دمبا، یعنی اس وقت کا جو سب سے بہترین دمبا تھا، وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا، اور قابیل نے اپنی کھیتی کے غلے میں سے جو ناقص قسم کا، یعنی بالکل ہی یوں کہیے کہ عجیب و غریب سا غلہ تھا، وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اب دونوں کی حسن نیت اور نیت بد کا اندازہ اسی عمل سے ہو گیا، یعنی ابتدا ہی میں اس بات سے جو ہے بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت حابیل علیہ السلام نے جو بہترین دمبا تھا وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا، اور قابیل نے جو انتہائی یوں کہیے کہ گندا سا جو گندم تھا وہ اللہ کی بارگاہ میں نظر کے لیے پیش کر دیا۔ لہذا حسب دستور ہوا یہ کہ آگ نے آ کر حابیل علیہ السلام کی جو نظر تھی اس کو جلا دیا، اور اسی طرح قبولیت کا شرف حضرت حابیل علیہ السلام کے حصے میں آ گیا۔ یہ ایک ابتدائی نقشہ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اب آپ ذرا ذہن میں رکھیے گا، یہ معاملہ اس حد تک بڑھ چکا تھا اور شدت اس حد تک ہو چکی تھی کہ قابیل کسی طور سے بھی اس بات کو ماننے کو تیار نہیں تھا، یعنی باوجود اس کے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو بہت کنونس کیا، اس کو بہت سمجھایا کہ یہ دستور نہیں ہے، دستور تو یہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں، یعنی یہی شریعت ہے، یہی معاملہ ہے۔ اس نے شریعت سے بھی ڈیویٹ کیا، اور سب سے بڑھ کر جو بات جو میں سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو کہ اس وقت کے نبی حضرت آدم علیہ السلام جو ظاہر مجسم شریعت تھے، ان کی شریعت سے ڈیویٹ کر کے اپنے باپ جو کہ نبی کی حیثیت سے موجود ہیں ان کی بات سے بھی مکمل طور پہ روگردانی کی اور نافرمانی کی۔ قابیل اپنی اس توہین کو ظاہر ہے چونکہ یہ نظر کا معاملہ ہو چکا تھا برداشت نہیں کر پایا، اور اس نے غیظ و غضب میں آ کر حضرت حابیل علیہ السلام سے کہا کہ میں تجھے قتل کیے بغیر نہیں چھوڑوں گا تاکہ
تو اپنی مراد کو نہ پہنچ سکے۔ اب چونکہ معاملہ اس حد تک آ چکا تھا کہ حابیل علیہ السلام کی قربانی منظور ہو چکی تھی، قبول ہو چکی تھی، قابیل کی جو نظر تھی وہ رد کر دی گئی تھی، اسے اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کیا تھا، اور معاملہ اس حد تک دشمنی میں آگے بڑھ چکا تھا کہ قابیل نے اب یہ ٹھان لیا تھا کہ میں اس معاملے کو کسی طور سے چھوڑوں گا نہیں۔ حضرت حابیل علیہ السلام نے جو جواب دیا ناظرین، وہ بڑا کمال جواب تھا۔ وہ جواب یہ تھا کہ میں تو کسی طرح تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، باقی جو تیرے دل میں آئے وہ کر، رہا قربانی کا معاملہ سو اللہ کے یہاں تو نیک نیت ہی کی نظر قبول ہو سکتی ہے، وہاں بد نیت کی نہ دھمکی کام آ سکتی ہے اور نہ بے وجہ کا غم و غصہ۔ قابیل پر اس نصیحت کا الٹا اثر پڑا اور اس نے غصے سے مشتعل ہو کر اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ اس میں مختلف روایتیں ناظرین آتی ہیں۔ ایک روایت یہ کہتی ہے کہ اس نے پتھر لیا اور اینٹ لے کے جو ہے وہ سر کو کچل دیا۔ ایک روایت یہ آتی ہے کہ اس نے تیز دھار آلہ جو تھا اس سے جو ہے وہ آپ کی گردن کو کاٹ دیا تھا۔ تو مختلف روایتیں اس میں آتی ہیں، لیکن بہرحال قصہ یہ ہوا کہ حابیل علیہ السلام کا قتل اپنے ہی بھائی کے ہاتھوں یعنی قابیل کے ہاتھوں ہوا۔ حضرت حابیل علیہ السلام کے قتل کے بعد قابیل حیران تھا کہ اب ان کی لاش کا کیا کرے۔ ظاہر یہ تاریخ انسانی کا چونکہ پہلا معاملہ تھا، ابھی تک جو تاریخ انسانیت تھی وہ اس معاملے سے دو چار نہیں ہوئی تھی، اور ظاہر ہے چونکہ پہلا خون آپ سوچئے اس دنیا میں کسی شخص کا بہا ہے۔ اب مسئلہ یہ آیا، قابیل اس سوچ میں پڑ گیا کہ میں حابیل علیہ السلام کی لاش کو کس انداز سے نمٹوں، کس انداز سے دفناؤں، کیا کروں۔ آدم علیہ السلام نے جو ہے ظاہر ہے اس معاملے کو سمجھ لیا تھا کہ معاملہ جو ہے کسی شدت تک پہنچے گا ضرور۔ اب مردے کے بارے میں چونکہ کوئی حکم بھی نہیں تھا، کوئی بات نہیں تھی اور کسی قسم کے کوئی احکامات نہیں تھے، اور شریعت نے اس حوالے سے ابھی کچھ بتلایا نہیں تھا، یکا یک قابیل نے دیکھا کہ ایک کوا ہے، وہ کوا اڑتا اڑتا آیا۔ اب اس میں بھی دو روایتیں آتی ہیں کہ ایک کوے نے دوسرے کوے سے لڑائی کی، اس کوے کو مارا، وہ کوا جب مر گیا تو اس کوے نے جو ہے زمین کو کریدنا شروع کیا، یعنی اس کی باقاعدہ قبر بنائی اور اس کے اندر اس کو دفنا دیا۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ یکایک قابیل نے دیکھا کہ ایک کوا جو ہے زمین کو کرید رہا ہے، آہستہ آہستہ کریدتے کریدتے اس نے گڑھا بنانا شروع کر دیا، اور قابیل کو یہ بات سمجھ آئی کہ مجھے بھی اپنے بھائی کو اسی انداز سے گڑھا کھود کر دفنا دینا چاہیے۔ یعنی بعض روایات میں ہے کہ کوے نے دوسرے مردے کوے کو اس گڑھے میں چھپا دیا، یعنی جیسا کہ میں نے آپ کو بتلایا کہ ایک روایت یہ آتی ہے، ایک روایت یہ آتی ہے۔ قابیل نے یہ دیکھا تو اپنی ناکارہ زندگی پر اسے بے حد افسوس ہوا۔ ظاہر افسوس تو ہونا تھا کیونکہ بھائی کا قتل اس دنیا نے سب سے پہلے ایک بھائی کے ہاتھ سے دیکھا تھا، اور کہنے لگا کہ میں اس حیوان سے بھی کیا گیا گزرا ہوں کہ اپنے جرم کو چھپانے کی اہلیت نہیں رکھتا۔ ندامت سے سر جھکا لیا اور پھر اسی طرح اپنے بھائی کی لاش کو سپرد خاک کر دیا۔ اس واقعے کو ناظرین جب آپ سورہ مائدہ یعنی قرآن پاک کی جو 5ویں سورہ ہے جب آپ اس کو کھولتے ہیں تو اس کی 27ویں آیت سے لے کر 32ویں آیت تک اللہ تعالیٰ نے کچھ اس انداز سے بیان کیا ہے کہ اے نبی مکرم، آپ ان لوگوں کو آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل و قابیل کی خبر سنائیں جو بالکل سچی ہے۔ جب دونوں نے اللہ کے حضور ایک ایک قربانی پیش کی سو ان میں سے ایک یعنی حضرت حابیل کی قبول کر لی گئی اور دوسرے یعنی قابیل سے قبول نہ کی گئی، تو اس قابیل نے حابیل سے حسدن اور انتقاماً کہا کہ میں تجھے ضرور قتل کروں گا۔ اس یعنی حضرت حابیل نے جواباً کہا کہ بے شک اللہ پرہیزگاروں سے ہی نیاز قبول فرماتا ہے، اگر تو اپنا ہاتھ مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف بڑھائے گا تو پھر بھی میں اپنے ہاتھ تجھے قتل کرنے کے لیے تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ مجھ سے کوئی زیادتی نہ ہو اور میرا گناہ یعنی قتل، تیرا اپنا سابقہ گناہ جس کے باعث تیری قربانی نامنظور ہوئی، سب تو ہی حاصل کر لے، پھر تو اہل جہنم میں سے ہو جائے گا اور یہی ظالموں کی سزا ہے۔ پھر اس یعنی قابیل کے نفس نے اس کے لیے اپنے بھائی حابیل کا قتل آسان اور مرغوب کر دکھایا، سو اس نے اس کو قتل کر دیا، پس وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کریدنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کس طرح چھپائے۔ یہ دیکھ کر اس نے کہا کہ ہائے افسوس، کیا میں اس کوے کی مانند بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا، سو وہ پشیمان ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر نازل کی گئی تورات میں یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جس نے کسی شخص کو بغیر قصاص کیا زمین میں فساد انگیزی کی سزا کے بغیر ناحق قتل کر دیا تو گویا اس نے معاشرے کے تمام لوگوں کو
قتل کر ڈالا، اور جس نے اسے ناحق مرنے سے بچا کر زندہ رکھا تو گویا اس نے معاشرے کے تمام لوگوں کو زندہ رکھا، یعنی اس نے حیات انسانی کا اجتماعی نظام بچا لیا۔ اور بے شک ان کے پاس ہمارے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے، پھر بھی اس کے بعد ان میں سے اکثر لوگ یقیناً زمین میں حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 27 تا 32 کے ناظرین اس وقت میں نے ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بھی بڑی اہم ترین حدیث پاک ہے، ذرا توجہ سے سنیں، اور میں ذرا ریلیٹ کرنا چاہوں گا آج کے زمانے کے اعتبار سے، کہ دنیا میں جب بھی کوئی ظلم سے قتل ہوتا ہے تو اس کا گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے یعنی قابیل کی گردن پر ضرور جاتا ہے، اس لیے کہ وہ پہلا شخص ہے جس نے ظالمانہ قتل کی ابتدا کی اور یہ ناپاک راستہ کھولا۔ اب یہاں پہ ناظرین میں بات آپ کو سمجھاتا ہوں، اور یہ بڑی اہم ترین بات ہے، اس بات کو ذرا توجہ سے سنیے گا، کیونکہ آج ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ لوگ اس بات کو شاید سمجھنے کو تیار نہیں ہیں یا اس بات کو گریب کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ یہ جو ہمارے یہاں آج سوشل میڈیا پہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اور جس طرح سے ہم طوفان بدتمیزی کو بپا کیے ہوئے ہیں، یعنی آپ دیکھیے، چلیں اس کو بھی چھوڑ دیجیے اور بات کو ذرا اس کے اپرچر کو اور ذرا سا کھولتے ہیں، بات کو اور ذرا بڑا کرتے ہیں۔ کوئی بھی کام ایسا کرنے سے پہلے جو کہ آپ سمجھتے ہو کہ میں کر رہا ہوں اور یہ خدا نخواستہ کوئی گناہ کی ابتدا کروائے گا یا لوگوں کو گناہوں کے راستے پر لے کے جائے گا، اس کو کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچیے گا۔ ایک بات تو یہ ہے کہ خدا نخواستہ آپ ایک گناہ تو کرنے کے لیے جا رہے ہیں، وہ تو ظاہر ہے آپ کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ نے وہ کوئی نیا گناہ انٹروڈیوس کروایا ہے سوسائٹی میں یا معاشرے میں، آپ نے کوئی ایسی بنیاد رکھی ہے جو بالکل پہلی مرتبہ لوگ دیکھ رہے ہیں، اور آج کل ہو رہا ہے نا، آپ دیکھیے کہ بڑے ہی ریفائن قسم کے، ڈیجیٹلائز قسم کے، انجینئرڈ قسم کے جو ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں جس کے بارے میں علمان الحفیظ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، کہ نت نئی باتیں آج ہمیں دیکھنے اور سننے کو ملتی ہیں جو اس سے پہلے نہ ہماری آنکھوں نے دیکھی ہیں نہ ہمارے کانوں نے اس کو سنا ہے۔ یقین مانیے ناظرین، یقین مانیے، اس بات کو طے کر لیجئے کہ خدا نخواستہ آپ اس قبیل میں شامل ہونے والے ہیں، یا یوں کہیے کہ وہ جو وعید جن لوگوں کے لیے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے، آپ بھی اس وعید کے خدا نخواستہ زمرے میں آنے والے ہیں کہ جس گناہ کی آپ نے بنیاد آج رکھی ہے، پہلی مرتبہ انٹروڈیوس کرایا ہے، اب قیامت تک جب یہ گناہ ہوتا رہے گا اور جتنا ریفائن انداز سے ہوتا رہے گا، خدا نخواستہ آپ بھی اس کے حصے دار ہوں گے اور اس کا ذمہ آپ کے سر پر ہوگا۔ یہ جو قابیل اور حابیل کا معاملہ ہے، ذرا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، معاملہ ہے کیا؟ یعنی اس پوری دنیا میں میں اگر یہ کہوں، ظاہر آسمانوں پر تو سب سے بڑا حاسد، یہ سب سے پہلا حاسد جو شیطان تھا نا، جس نے آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کیا اور یہ کہا تھا کہ جی میں ہوں، بس میں ہی ہوں اور میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، میں کیوں اس مٹی کے پتلے کو جو سجدہ کروں؟ تو آسمانوں کا جو سب سے پہلا حاسد تھا وہ شیطان تھا۔ زمین پر سب سے پہلے جس شخص نے حسد کیا وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ آدم علیہ السلام کے بیٹا قابیل تھا، جس نے اپنے بھائی حابیل علیہ السلام سے حسد کیا، اور حسد کس بنیاد پہ کیا کہ وہ اقلیمہ سے، یعنی جو ان کے ساتھ مطلب پیدا ہوئی تھی، وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، یعنی اپنی بہن سے وہ شادی کرنا چاہتا تھا، جبکہ حابیل علیہ السلام سے اس کی شادی ہونی تھی۔ تو ایک تو بات یہ کہ حسد انسان کو اس نہج پہ لا کے کھڑا کر دیتا ہے، جیسے حدیث پاک کا مفہوم ہے نا کہ حسد نیکیوں کو اس انداز سے جلا دیتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو جلا دیتی ہے، آپ کی ساری نیکیوں کو حسد ختم کر دیتی ہے۔ اور حاسد کا ہوتا کیا ہے؟ یعنی حاسد سب سے پہلے یہ چاہتا ہے کہ جو نعمت اس کے پاس ہے وہ چھن جائے۔ قابیل نے کیا چاہا کہ یہ جو نعمت ہے اقلیمہ کی صورت میں حابیل علیہ السلام کے پاس، اس سے چھن جائے، اور وہ یہاں پہ ختم نہیں کرتا بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ چھننے کے بعد یعنی اس کے پاس سے ضائع ہو جائے، اس کے پاس سے چلی جائے اور یہ نعمت مجھے حاصل ہو جائے، تو وہ اقلیمہ کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ آج کے دور میں آپ دیکھ لیجئے جو حاسد ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے، اس کے خلاف پلاننگز کرتا ہے، پلاننگ کرنے کے بعد اس کو کہیں نہ کہیں کسی جگہ سے زج کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور بہت سے لوگ دیکھے گئے ہیں صاحب کہ جو اپنے ایمان تک کو اس معاملے کے لیے برباد کر دیتے ہیں کہ وہ جعلی عاملوں کے پاس چلے جاتے ہیں اور لوگوں کے اوپر جادو ٹونے صرف اس لیے کرواتے ہیں کہ وہ کسی کی پوزیشن سے، کسی کی طاقت سے، کسی کی قوت سے، کسی کے نام سے، کسی کے مقام سے، کسی کے دولت سے، کسی کے حسن و جمال سے، کسی کے کریکٹر سے، یعنی کسی کی کسی وجہ سے جو ہے وہ جلتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ ان سے چھین لے۔ لیکن جو قابیل ہے اس نے تو الٹیمیٹ کام کر دیا نا، یعنی اس دنیا میں سب سے پہلا قتل جس نے کیا، یعنی اگر آپ کسی کو سب سے پہلا قاتل کہیں جو مرڈرر ہے وہ قابیل ہے، اگر آپ کسی کو ٹارگٹ کلر اس دنیا
دنیا کا سب سے پہلا کہیں تو وہ قابیل ہے، اس دنیا میں سب سے پہلا دہشت گرد اگر آپ کسی کو کہیں تو وہ قابیل ہے، اس دنیا کا سب سے پہلا حاسد اگر آپ کسی کو کہیں تو وہ قابیل ہے کہ جس نے سب سے پہلے انسان کا، انسانیت کا خون بہایا اور کسی اور کا نہیں بہایا، اپنے ہی سگے بھائی کو اپنی چاہت کی خاطر اپنی حسد کی نظر کر دیا، اور ایسا کر دیا کہ اس نے آدم علیہ السلام کی بھی پرواہ نہ کی اور اپنے سامنے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ بالکل اس وقت ناظرین یاد رہے کہ یہ جو واقعہ، اس واقعے میں آدم علیہ السلام، ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ سفر پہ گئے ہوئے تھے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کا جو سفر تھا وہ بنیادی طور پر بیت اللہ کا طواف تھا، یعنی آپ حج کے لیے گئے ہوئے تھے۔ بہرحال دوسری جو اہم ترین بات ہے جو میں اس میں سمجھانا چاہتا ہوں، وہ آپ ذرا بڑی توجہ کے ساتھ، خاص طور پہ جو جین زی ہے نا، یہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ ہم لوگ آج اتنے بڑے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں صاحب کہ ہمارا قد جو ہے بڑا بلند ہو گیا ہے، بہت اونچا ہو گیا ہے، ہم نے زندگی کو بہت قریب سے دیکھ لیا ہے، ہمارے پاس جو ہے بڑے ریسورسز ہیں، انفارمیشن ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے، اے آئی کے دور میں ہم رہتے ہیں صاحب، ڈیجیٹل ایرا ہمارا جو ہے وہ بہت ہی ہمیں بہت زیادہ یوں کہیے کہ انفارمیٹیو کر چکا ہے، بہت زیادہ آگے بڑھا چکا ہے۔ آپ کتنے ہی آگے ہو جائیں، کتنی ہی ترقی کر لیں، ذہن میں رکھیے گا اگر آپ کے والدین خلاف شریعت آپ سے کوئی بات نہیں کرتے نا، اور اگر آپ ان کے خلاف آ کے کھڑے ہو گئے، ان کے سامنے کھڑے ہو گئے، تو پھر انجام جو ہے وہ اچھا نہیں ہوتا۔ قابیل نے بنیادی طور پہ ایک تو اللہ کے حکم سے جو ہے ڈیویٹ کیا، اور دوسرا اس نے اپنے والد گرامی حضرت آدم علیہ السلام کی نافرمانی کی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ رہتی دنیا تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قابیل کو عبرت نشان بنا دیا، رہتی دنیا تک حابیل علیہ السلام کا چرچا رہے گا، کیونکہ وہ فرما بردار تھے۔ اور کیسے فرما بردار؟ کہ اپنے بھائی سے زیادہ، یعنی روایتیں بتاتی ہیں کہ قابیل سے زیادہ طاقتور تھے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے اپنی طاقت کا استعمال نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ کہ وہ چاہتے نہیں تھے کہ کسی بھی طرح سے گناہ کا صحرا جو ہے میرے سر پر آئے۔ انہوں نے سر جھکا دیا، اپنے آپ کو قتل کروا لیا، لیکن اپنے آپ کو ظالموں میں شمار نہیں کروایا۔ فرما برداری کی اعلیٰ ترین مثال حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے کا حضرت حابیل علیہ السلام نے پیش کی، اور قابیل کے ہاتھوں وہ قتل ہو گئے۔ تیسری اہم ترین بات جو میں سمجھانا چاہتا ہوں، یعنی ایک بات تو ہو گئی بنیادی طور پر حسد کی، دوسری بات یہ ہو گئی کہ اللہ کے جو نظام ہے، جو اس کی شریعت ہے، اسے نافرمانی، اسے ڈیویٹ کرنے کی، تیسری بات یہ ہو گئی کہ باپ کی نافرمانی، اور چوتھی بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج کے اس دور میں صاحب، اس دور میں ذہن میں رکھیے گا، جس دور میں ہم رہتے ہیں، اس دور میں یہ جو مثال ہے یہ سمجھنے کے لیے بہت زیادہ ہمارے لیے کافی ہے کہ ہمیں زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین کی پاسداری کرنی چاہیے۔ جس کسی نے بھی اللہ کے قانون سے ڈیویٹ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اٹھا کر وہاں پر پھینکا ہے جہاں اس کا نام بھی ناموں میں نہیں ہوا کرتا۔ زندگی رہی انشاءاللہ تو کل ہی اس سلسلے کو یہیں سے جوڑیں گے، اور قصص القرآن کا آج آغاز ہو چکا ہے، بہت سارے قصائص آپ کے سامنے آئیں گے۔ ایسے قصائص میں چاہوں گا کہ جن کو آپ سنیں بھی، اپنے بچوں کو بھی سنائیں، تاکہ نصیحت کے بہت سے پہلو انشاءاللہ ہمارے لیے اس میں دیکھیں گے۔ رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان